قرآن ذکر نصیحت والے قرآن کی قسم، بل الذین کفروا، بلکہ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت، گھمنڈ میں، غرور میں، اپنے مرتبوں کے باعث، اپنی دولتوں کے باعث، اپنی سرداریوں کے باعث، و شقاق اور بدبختی کے راستے کو چنا، یعنی دشمنی اور مخالفت کا راستہ اختیار کر لیا۔ جنہوں نے کفر کیا اپنے گھمنڈ میں آ کر اور اختلاف کرتے ہوئے، گھمنڈ کس بات کا کہ ہم سردار ہیں، دولت مند ہیں، یہ عہدہ اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں، ذرا سا کسی کے پاس عہدہ آ جائے، کوئی مال و دولت آ جائے، کوئی سرداری آ جائے، تو وہ کبھی بھی دین کی مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ اگر وہ کوئی دین کی مجلس لگائے گا بھی تو وہ اپنے معیار کے لیے بنا کر چلے گا۔ یہ گھمنڈ ہوتا ہے، یہ دراصل، اور بنیادی طور پر چونکہ جمہوریت کا دور ہے، اگر کہیں کوئی دین کی مجلس کو لگاتا بھی ہے تو اس کا اپنا ایک مفاد ہوتا ہے دنیا میں، یعنی خالص اللہ کی رضا شامل نہیں ہے۔ گھمنڈ اور اختلاف کرتے ہوئے، کم اہلکنا من قبلہم، کتنے ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے، من قبل، قوموں کو، امتوں کو، ملتوں کو، کتنی ملتوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا۔ فنادوا، انہوں نے پکارا، ولا تحین مناص، پھر وہ بچ نکلنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ اب وقت ہے، گناہ ہو جائے، بڑے سے بڑا سرکشی، بغاوت ہو، صحت ہے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، پلٹ آؤ، اب اللہ کو پکارو۔ جب سب کچھ چھن جائے پھر اللہ کے دروازے کی دستک انسان کو وہ فائدہ نہیں دیتی جو اس کا حق بنتا ہے۔ وعجبوا، اور انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ آیا ان کے پاس ڈرانے والا ان میں سے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ڈرانے کے لیے آئے۔ یہ بات ان کو بڑی عجیب لگی، یہ آپ ہمیں ڈرانے کا، یعنی جب انہوں نے بتایا، سمجھایا، یہ ہمیں ڈرائیں، ہم میں سے اٹھا ہے اور ہمیں ڈرائے گا، یعنی دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو اس سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہم خود بڑی عقل و فہم و فراست رکھنے والے ہیں۔ وقال الکافرون، اور کافروں نے کہا، ھذا ساحر کذاب، یہ ساحر ہے اور کذاب ہے۔ بڑی توجہ سے سنو، کافروں نے کہا یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ پہلی بات جس نے ان کو تعجب میں ڈالا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑے سردار، بڑے قوم قبیلے رکھنے والے، بڑے عہدے مرتبے رکھنے والے، دنیا ان کی بڑی عزت کر رہی ہے، ایک ایسا شخص جو یتیم پیدا ہوتا ہے اور بڑے بڑے عہدے مرتبے رکھنے والے لوگوں کو 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور اعلان کر کے انہیں بتاتا ہے جو تم کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ بات ان کو بہت عجیب لگی۔ اب یہ ہمیں سمجھائے گا، جس طرح آج کے دور میں بھی کوئی کامور شخص ہو، کتاب و سنت کو جاننے والا ہو، تو لوگ یہ اب ہمیں بات کرے گا، یہ بتا غور نہیں کرتے، سنتے ہیں۔ بڑی پہلی بات جو انہیں عجیب لگی وہ یہ لگی، اور عجیب کیوں لگی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بات کرنا بھی آپ کو عجیب کیوں لگا؟ اگر آپ وہی بات کرتے جو معاشرے میں ہو رہی ہوتی تو عجیب تھا، پھر تو کوئی عجیب نہیں تھا۔ بات اصل میں عجیب تھی، اس لیے پھر انہوں نے پہلی بات یہ کی، اب ہم میں سے اٹھائے، ہمیں بتائے گا۔ بات وہ یہ تھی، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، اس بات نے انہیں پریشان کر دی کہ ہم نے اتنے مشکل کشا، بے شمار ذات دستگیر بنا رکھے ہیں، ہمارے بے شمار کام ہوتے ہیں، کبھی بارش چاہیے ہوتی ہے، کبھی کوئی گرمی کی شدت آ جاتی ہے، کبھی کوئی طوفان آ جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، ہزاروں مسائل ہیں، ہم نے تو آستانے رکھے ہوئے ہیں اور ان کے دروازوں پہ جا کے ہم دستک دیتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں، مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ان سارے مسائل کا حل ایک کے پاس ہے، تمہاری بیماریوں کا حل بھی، تمہاری محتاجیاں بھی وہی ضرور کرے گا، ضرورتیں پوری دور کرے گا، تمہارے آسمان سے بارشیں بھی وہی برساتا ہے، تمہیں رزق بھی وہی دے گا، یہ ساری ایک، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، بس ایک ہی مشکل کشا ہے۔ سارے الہوں کا اس نے بس ایک ہی الہ بنا دیا ہے۔ الہ کون ہوتا ہے؟ جو سکون دے، جو اطمینان دے، جو راحت دے، جو رزق دے، جو شفائیں دے، جس کے
لوگ سوالی بنیں، جس سے مانگیں، جس سے فریاد کریں، جس کو پکاریں، وہ الہ ہوتا ہے اور وہ اللہ ہے، ان کا ایک ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ سب سے عجیب بات، سب سے عجیب ترین یہ بات ہے۔ آج بھی یہ عجیب ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں نا ایک اللہ مشکل کشا ہے، یہ بات عجیب نہیں ہے؟ یہ آج کے دور میں عجیب نہیں ہے، مشرق معاشروں میں یہ بات بہت عجیب لگتی ہے۔ جہاں شرک کا دورہ ہو، شرک کی حکمرانی ہو، شرک کی حکومت ہو، وہاں یہ بات بہت عجیب لگتی ہے۔ اور اگر آج بھی کسی معاشرے میں یہ بات کی جائے کہ ساری کائنات کا مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا دستگیر ایک ہے، اگر یہ بات عجیب لگتی ہے تو سمجھ لو کہ وہاں شرک ہے۔ اور بتاؤ یہ بات بتائی کس نے؟ ہم کہہ رہے ہیں؟ جی نہیں، یہ اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ یہ بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ اٹھے انہوں نے کہا وہی تو مختار کل ہے، وہی تو عالم الغیب ہے، وہی تو حاجت روا ہے۔ پتہ چلا کتنی عجیب بات ہے۔ شیطان کی چال اتنی مضبوط، اتنی پختہ وہ چلتا ہے کہ اگر بندے کے پاس اللہ کی کتاب کا حقیقی علم اور رسول اللہ کی صحیح حدیث نہ ہو تو بچنا بہت مشکل ہے۔ وہ اتنی مضبوط چال چلتا ہے۔ جنہوں نے اس بات سے روکا کہ الہ حقیقی ایک ہے، کثیر الہ نہیں ہے، انہوں نے انہی کو الہ کے درجے پر۔ اب جب لوگ کہیں گے یہ الہ نہیں ہے تو جواب یہ آئے گا یہ نبی کو نہیں مانتے۔ کیا جواب آئے گا؟ یہ نبی کو نہیں مانتے۔ جن اللہ کے ولیوں نے ساری زندگی اس بات پر کھپائی کہ اللہ کے در کا سوالی بننا ہی حقیقت میں کامیابی ہے، انہوں نے انہی ولیوں کے در کا سوالی ساری قوم کو بنا دیا۔ جب کہا کہ یہ بات نہ کی جائے، کہا یہ الگ ولی ہوگا، سادہ سی بات۔ اتنا مضبوط اس نے راستہ اختیار کر دیا ہے کہ اب لوگوں کو توحید کی بات انبیاء کی توہین لگتی ہے۔ توحید بیان کی جائے تو یہ انبیاء کی توہین لگتی ہے، سنت بیان کی جائے تو یہ اللہ کے ولیوں کی توہین لگتی ہے۔ یعنی ایسا اس نے مضبوط راستہ اختیار کیا، ایسی مضبوط چال اس نے چلی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، آپ کیجیے توحید کی بات، سامنے سے سیدھا سیدھا جواب آئے گا، سیدھا سیدھا جواب۔ یہ تو مانتے ہی نہیں، یہ تو توہین ہے انبیاء، صاف صاف۔ اتنی خطرناک چال، اللہ محفوظ رکھے ان آزمائشوں اور ان فتنوں اور ان ابتلاؤں سے۔ تو کہنے لگے یہ تو بہت عجیب بات ہے، ایک ہی ہے۔ آج بھی یہی بات عجیب ہے نا کہ ایک ہی ہے۔ یہ کہا جائے نا کہ ایک ہی ہے، یہ بات عجیب ہے آج بھی۔ اب اگلی بات دیکھیے، وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، چلے سردار ان میں سے، قوم کے جو سردار تھے چلے، وہ نہیں پلے جھاڑ کے بھاگنے والے، بلایا بات کی، چلے اور کہنے لگے انمشوا، اٹھو، چلو چلو سارے چلو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، ڈٹ جاؤ اپنے مشکل کشاؤں پر، ڈٹ جاؤ اپنے داتے دستگیروں بگڑیاں بنانے والوں پر، ڈٹ جاؤ، ڈٹ جاؤ جن پر تم میلے لگاتے ہو ان پر، ڈٹ جاؤ جن کے لیے تم نظروں نے آج چادریں چڑھاتے ہو، ذبیحے کرتے ہو، ڈٹ جاؤ ان پر جن کے لیے لنگر پکاتے ہو، لگے رہو اس کام پہ، چھوڑنا نہیں ہے۔ کون اٹھے؟ سردار تھے۔ کیا کہا تھا؟ غور سے سنیے، بل الذین کفروا فی عزت، جنہوں نے کفر کیا ان کی عزت، ان کی سرداریاں، ان کے مال و متاع، ان کی جاگیرداریاں ان کے آڑے آتی ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، کفر کر دیتے ہیں اللہ کی آیات کا۔ یہ دیکھیے اٹھے سردار، چلو بھائی انمشوا، چلو ڈٹ جاؤ اپنے معبود پر، واصبروا، ڈٹ جاؤ اپنے الہوں پر، پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہم کوئی پاگل ہے؟ ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں نا، وہ بھی مشکل کشا ہے، لیکن یہ نہیں مانتے کہ یہ مشکل کشا ہے۔ ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ تبھی تو انہوں نے کہا تھا نا، سال میں ایک دفعہ تیرے معبود کے لیے قربانی ہوگی، ایک دفعہ ہمارے کے لیے کر لیں، کاش پر سمجھوتا، تیرے معبود کی بھی عبادت ہوگی، ہمارے کی بھی کر لیں۔ یعنی گویا سال میں قربانی ہم دیتے نہیں اللہ کے نام کی، 10 ذی الحجہ کو، یہ بھی تو دیں گے، تو یہ تو سال میں ایک دفعہ کسی دربار کے پاس بکرا لے کے جا رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، میلے کر رہے ہیں، کرنے تو یہ بھی۔ اللہ یہ اللہ کو کون مشکل کشا نہیں مانتا؟ ہم نہیں مانتے، جی نہیں مانتے، مانتے ہوتے تو پھر اللہ کو ماننے کے بعد کسی کی ضرورت رہتی نہیں۔
جب اللہ کو مشکل کشا مان لیا حقیقی طور پر پھر کسی کی ضرورت رہ گئی؟ اگر ضرورت رہ گئی تو پھر اللہ کو کبھی مانا قوتوں والا مانا؟ پھر اس شک میں ہم نہیں پڑے کہ ہو سکتا ہے شاید اللہ سے ہو نہ سکے. یہی تو کافری ہے. جب اللہ کو مان لیا تو پھر کسی دوسرے کو مشکل کشا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک کو میں نے دیکھا کہتا ہے مسجد میں داخل ہوا تو دکھا اللہ 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 اللہ. کدھر ہے محمد؟ کدھر ہے؟ وہ نہیں لکھا. اتنی چڑ ہے ہم اسے بھی یہ کہیں گے کہ مساجد بنا کے صرف اللہ اللہ لکھنے سے بات نہیں بنتی. مساجد بنا کے ان کی پیشانیوں پہ یہ لکھنا لکھو اگر لکھنا چاہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھو. اللہ ربنا محمد نبی لکھو. اللہ رب العالمین محمد رحمت للعالمین لکھو. اس بات پر کوئی مسئلہ لکھو. اللہ اکبر اللہ اکبر لکھو. محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ لکھو. لکھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان محمد الرسول اللہ لکھو. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ لکھو گے کوئی جھگڑا؟ یا اللہ یا محمد یہ تو شرک ہے. اللہ محمد بھی صرف نہیں لکھنا. اللہ محمد بھی صرف نہیں. ہاں یہ بھی نہیں لکھنا. یہ بھی غلط ہے. یہ بھی صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ لکھو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ. لکھو محمد الرسول اللہ محمد النبینا محمد الرحمت للعالمین لکھو. مسئلہ اس بات کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے یا اللہ یا رسول اللہ المدد یا رسول اللہ یہ چیزیں ضرورت نہیں جناب والا. یہ شرک ہے. اس میں شرک کی بو آتی ہے. تباہی ہے. یہ شرک ہوتا ہے چاہے نبی کا نام لے کے کیا جائے. شرک عیسائیوں نے شرک کیا نبی کا نام لے کے. کفر کیا نبی کا نام لے کے. یہودیوں نے نبی کا نام لے کے کفر و شرک کیا. کہ اللہ نے معاف کر دیا؟ لعنتی نہیں قرار دیے. گمراہ مغضوب قرار نہیں دیے. ظالم نہیں قرار دیے. یہ جناب والا یہی جرم یہ قوم کر رہی ہے. اس جرم سے بچنا پڑے گا. تو بہرحال وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ چلے ان کے سردار سرمایہ دار جاگیردار وڈیرے مرتبے والے کہ چلو اٹھو ڈٹ جاؤ اپنے معبودوں پر. ڈٹ جاؤ اپنے مشکل کشاؤں حاجت رواؤں دستگیروں پر. ڈٹ جاؤ ان کے لیے نظر و نیاز بھی قربانیاں چادریں چڑھاؤ میلے اور لنگر پکاؤ. ڈٹ جاؤ ان پر. ان هذا لشیء یراد بے شک یہ البتہ وہ شے وہ بات ہے جس کا ارادہ کیا گیا. کیا مطلب؟ کہ جس بات پہ یہ کھڑا ہو گیا ہے اس نے پیچھے یہ اپنا کام جاری رکھے گا. یہ دعوت دیتا رہے گا. یہ مضبوطی سے اس کام پر لگا رہے گا. یہ تمہیں اکھاڑ چھوڑے گا. ارادہ کر دیا گیا ہے اس کام کا. لہذا تمہیں ڈٹنا پڑے گا. لہذا تمہیں ڈٹنا پڑے گا. پتا چلا دعوت کتنی اہمیت رکھتی ہے کتنی اذیت رکھتی ہے. اس انداز سے بات کی جائے اس انداز سے دعوت دی جائے کہ دنیا محسوس کر لے کہ جس کام کا اس نے یہ راستہ اختیار کر لیا گیا یہ پورے ارادے کے ساتھ اس پہ چل رہا ہے. یہ اس کو زندگی کا مقصد اور مشن بنا کے چل رہا ہے. یہی ہے اس کی زندگی کا مقصد. میرے ساتھیوں ایسے چلنا پڑے گا. ایسے ہی چلنا پڑے گا. اور آج بھی جس بات کا بڑی عجیب جو بات سمجھی جاتی ہے آج کی اس تاریخ میں بھی جو عجاب بات ہے وہ یہی ہے کہ ایک اللہ کی توحید کی دعوت دی جائے لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور رسول اللہ کی رسالت و مقام و مرتبے اور فضیلت کو جو حقیقی ہے جس کو تقلید نے داغدار کیا ہے اگر تقلید کا رد کر کے پیغمبر کی اس فضیلت کو بیان کر دیا جائے گا تو پھر آپ کے خلاف آوازیں اٹھے گی. اس میں بڑی شدت پائی جاتی ہے. اس کے لہجے میں بڑی شدت ہے. اس کے الفاظ میں بڑی شدت. اس کی دعوت کو بڑی درست ہے لیکن اس میں پائی بڑی شدت جاتی ہے. یہ احمق ترین لوگوں کا وتیرہ رہا ہے اور رہے گا. کیونکہ رسول اللہ کی صف میں کھڑے منافقین بھی یہی کہا کرتے ہیں. اس لیے ڈٹے رہو کھڑے ہو جاؤ. یہ بات تمہیں کمزور نہ کرے. تمہیں اتنے مضبوطی سے اس بات پر لگو. اور اللہ کی قسم اس کا فائدہ دیکھا ہے دنیا کے. ہم نے کہا ہمیں کہتی ہے نہیں ہم بھی تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. شرک کو ہم بھی بہت برا سمجھتے ہیں. یہ کیا ہوا کہ دعوت میں زور ہونا چاہیے وزن ہونا چاہیے اور اس کی اہمیت کو جانتا ہو انسان کہ یہ زندگی کا مقصد ہے. یہ سانسیں اسی کے لیے ملی ہوئی ہیں. تو کہنے لگے ان ھذا لشیء یراد. یہ اس نے نہیں پلٹنا. اس نے ارادہ کر لیا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے. کیونکہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ توحید غالب آئے اور پیغمبر بھی یہی چاہتے تھے توحید غالب آئے. اور اسی لیے اس بات پر محنت کی جاتی رہی.
اللہ یہی مقصد ہے، یہی مشن ہے، اسی پہ چلتے رہو، ساری کامیابیاں اس میں ہیں۔ اور جہاں کہیں انتشار اور اختلاف پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ بھی توحید دین میں کمزوری ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہے۔ فرمایا جو کھڑا ہو جائے گا، اللہ کی وحدانیت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم اس کے دل میں دلیری ڈال دیں گے، اس کے دلوں کو مضبوط کر دیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خوف زدہ ہو کر جیے، یہ نہیں آ رہا، وہ نہیں آ رہا، وہ آئے گا، اگر یہ ہو جائے تو وہ آ جائیں گے، نہیں آتے تو ہم نہیں آئیں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ منافقت ہے۔ کوئی آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے، کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا ڈٹ جاؤ، کوئی شرک پہ ڈٹا ہے، کفر پہ ڈٹا ہے تو جناب والا وہ ڈٹ جائے، انجام دیکھ لے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ پوری طرح کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کو بیان کریں بغیر کسی پرواہ کے۔ تو فرمایا ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے یہ سنا ہی نہیں ہے اپنے سے پہلے ملت میں۔ دو طرح کے معنی، پہلی دعوتوں میں یہ نہیں سنا، یہ ہم نے اپنے بڑوں سے ہی نہیں سنا، ہمارے آباء و اجداد میں یہ تو کسی سے یہ بات ہی نہیں کی، ہم نے تو سنا ہی نہیں کسی سے جو یہ کہہ رہا۔ ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ، مگر یہ تو ایک بڑی خلافی سی بات ہے، اختلاق کی بات ہے، انتشار کی بات ہے، یہ تو ہم نے سنا ہی نہیں، سنی نہیں ہے یہ بات ہم نے۔ یہی جواب آتا ہے یا نہیں کہ باپ دادا سے ہم نے نہیں سنا، اس سے پہلے یہ دعوت ہے ہی نہیں، عالم تھے، مساجد تھی، مدارس تھے، لوگ تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، یہ نہیں سنا تھا کہ صرف اللہ مشکل کو جو ہے، صرف اللہ داتا اور دستگیر، صرف اللہ بگڑیاں بنانے والا ہے، صرف اللہ کے لیے نظر و نیاز بھی ہے، قربانیاں، چڑھاوے لنگر سب اللہ کے لیے ہوں گے، یہ ہم نے نہیں سنا۔ ہم نے تو قبروں میں جانور بھی ذبح کیے، چڑھاوے بھی چڑھائے، چادریں بھی چڑھائی، میلے بھی لگائے، عرس بھی کیے، سب کچھ سنا، ہم نے یہ نہیں سنا۔ اللہ، یہ جواب ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے نہیں سنا، یہ یہی کہہ رہا ہے، اس سے پہلے نہیں سنا۔ انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا نازل کیا گیا اس پر ذکر، من بیننا، ہم نے ہمارے درمیان میں سے اس کو چنا گیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت کا مشرک یہ کہتا تھا اور آج یہ کہتے ہیں یہ آ جائے گا، ہمیں بتائے گا اس کے بڑے بھی ایسے تھے، یہ بھی ایسے تھے، وہ بھی ایسے تھے، اب یہ بات کرے گا، اب ہم اس کی بات مان لیں۔ یہی ہوتا ہے، ہر دور میں یہی ہوتا ہے۔ انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا نازل کی گئی ہے اس پر نصیحت، ہمیں سے اس پر یہ نصیحت نازل ہوئی ہے، یہ ذکر نازل ہوا ہے۔ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ ہمارے شک کے بارے میں، ہماری ذکر کے بارے میں، ہماری نصیحت کے بارے میں شک میں ہے، بلکہ وہ ہماری نصیحت، ہمارے ذکر کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہی نہیں ہے، یہ نصیحت ہی نہیں ہے۔ کیا یہ سمجھتے، اگر یہ مان لے کہ یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا دین ہے کہ صرف اللہ کو پکارا جائے، تو یہ پھر مان نہیں جائیں گے۔ تو پتہ چلا یہ اس نصیحت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ حضرت علی کو بھی مشکل کشا کو، ابو الحسن علی اجمیری کو بھی داتا کو، عبد القادر جیلانی کو، غوث اعظم، یہ رب کے ذکر، اس نصیحت، اس حکم، اس قرآن کے بارے میں شک میں ہے۔ اور جو قرآن کے بارے میں شک کرے وہ کافر ہوتا ہے، مسلمان۔ علم حاصل کیجیے دلیری کے ساتھ، بس دل کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا بلکہ وہ ہماری اس ذکر کے بارے میں، اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقین ہوتا تو پھر کبھی بھی یہ کام، یہ نظر نیاز بھی ہے، یہ قبروں کے عرس میلے لنگر یہ نہ ہوتے، یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ مشرک کا کام ہے، یہ ہندو کا کام ہے، یہ کسی کافر کا کام ہے، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے، مومن کا یہ کام نہیں ہے، قرآن کی یہ دعوت نہیں ہے کہ جو پکارا جا رہا ہے امداد کے لیے، کس کو مدد کے لیے، کس کو پکارا جا رہا ہے، کس کے لیے نظر ہے، کس کے لیے نیاز ہے، کس کے لیے عرس میلے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے عذاب نہیں چکھا، انہوں نے عذاب نہیں چکھا۔ اگر ان تک عذاب پہنچتا، ہمارا عذاب ان پر آیا ہوتا، پھر انہیں پتہ چلتا کہ جب اللہ، اور اب تو عذاب ان پر نہیں آیا تھا، بعد میں آیا نا، پھر انہیں پتہ تو چلا، پھر جنگ بدر ان پہ مسلط ہوئی، شکست ان کو، پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے دو چار آج نہیں آتے عذاب، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بارشیں بے وقت ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی کرونا حملہ آور ہو جاتا ہے، کبھی سیلاب، کبھی زلزلے، اس کے باوجود بھی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے جی فلاں کی کوئی طاقت نہیں ہوتی تو زلزلے روک لیتے نا، تو وہ اٹھتا ہے اور پھر اللہ پر بات ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کی قسم، لوگ اپنے ان معبودوں کے دفاع کے لیے، اپنے ان مشکل کشاؤں، حاجت رواؤں، دستگیروں اور بگڑیاں بنانے والوں کے تحفظ میں آ کر، اپنے ان جن کے لیے یہ نظر نیاز ذبیحے قربانیاں کرتے ہیں، جن کے لیے یہ لنگر عرس بندھارے پکاتے ہیں،
جن کو یہ اپنا حاجت روا دستگیر سمجھتے ہیں ان کے لیے اللہ کی قسم یہ لوگ اللہ کی توہین کر دیتے ہیں. باز ہی نہیں آتا, یہ اللہ کی توہین کر دیتے ہیں. کسی نے پتہ اٹھایا اور وہ پتہ دو ٹکڑے کیا اور کہا یہ علی نہیں کر سکتے, اس کو نہیں جوڑ سکتے. جواباً اس نے بھی یہ کاغذ اٹھا کے پھاڑ کے کہا تیرا رب بھی نہیں جوڑ سکتا. بول جوڑے. پتہ لگا اللہ کی قسم یہ کلمہ پڑھنے والے, یہ نمازیں پڑھنے والے بات کرتے ہیں. حیا ہی نہیں آتا. سمجھایا جائے تو کوئی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں, قرآن پڑھو. جس کی سمجھ میں آنا ہوا آ جائے گا, نہیں آنا ہوا نہ آئے. اللہ کا عذاب بڑا سخت, اللہ کی پکڑ بڑی سخت. اللہ ام عندہم خزائن رحمت ربک, کیا ان کے پاس ان کی رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ غالب عطا کرنے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں ان کے پاس. یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ مطلب یہ کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کو اپنا رسول چنا ہے, ہم نے ان پر کتاب کو نازل کیا ہے, ہم نے ان کو فضیلت عطا کی ہے. کیا ہم نے اپنی رحمت کے سارے خزانے ان کے سپرد کر دیے کہ وہ جس کو چاہیں گے چنیں گے, جس کو چاہیں گے نہیں چنیں گے, جس کو چاہیں گے مان لیں گے, جس کو چاہیں گے نہیں مانیں گے؟ یہ ہماری دی ہوئی فضیلت ہے. دیکھیے ہے کہ نہیں, یہ کیا کہتے ہیں ان کے پاس تو یہ سمجھتے ہیں سارے خزانے سب کو سارا اختیار اللہ نے ہمیں دے دیا ہے. جس کو چاہے ہم اللہ کا ولی بنائیں, جس کو چاہے ہم اللہ کا دشمن قرار دیں, جس کو چاہے ہم مومن کہیں, جس کو چاہے ہم کافر کہیں. تبھی تو یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ ساری کائنات کا داتا دستگیر بگڑیاں بنانے والا اللہ, ان کے ہاں وہ گمراہ ہے, وہ بھٹکا ہوا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وہ تمہارے پاس تمہاری رب کی رحمت کے خزانے آ گئے ہیں, فیصلے کا اختیار تمہیں دے دیا گیا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے, اللہ کا ولی بھی وہی ہے جو کتاب و سنت میں پورا اترنے والا ہے. جو اس کے خلاف ہے وہ اللہ کا دشمن تو ہوگا, ولی نہیں ہو سکتا. اور ایک بات ذہن میں رکھو, اللہ کی عزت کی قسم ہے, جو اللہ کے علاوہ اپنے آپ کو کسی اور کے در کا سوالی سمجھے وہ اللہ کا دشمن ہے, اللہ کا ولی نہیں ہے. اللہ کی قسم قرآن ہے میرے سامنے, اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ہر مشکل میں اللہ کو پکارے, جو ہر تنگی ہر پریشانی میں اللہ کو پکارے, جس کی نظر نیاز ابھی ہے قربانیاں اللہ کے لیے ہوں. اللہ کی قسم وہ اللہ کا ولی ہے. جی میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں, وہ غور کر رہے ہیں؟ جس کی ڈالیاں, جس کی چادریں, جس کے جانور, جس کے لنگر قبروں مقبروں پہ چڑھے وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. جو مشکل میں کسی اور کو پکارے وہ اللہ کا ولی نہیں. لیکن آج الٹا باور کرا دیا گیا ہے کہ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو مشکل میں قبر میں پڑے ہوئے لوگوں کو پکارتا ہے, ان سے مدد مانگتا ہے, ان سے فریاد کرتا ہے, ان کے آستانوں پہ روتا ہے, شیرنیاں لے کے جاتا ہے, نظر و نیاز ابھی یہ کرتا ہے, وہ ولی ہے. الٹا ہو گیا سارا ماحول. اللہ کی عزت کی قسم, اللہ کے دشمن کو اللہ کا ولی آج کہا جا رہا ہے, اور آج اللہ کے ولی کو اللہ کا دشمن کہا جا رہا ہے. یہ حالات بن گئے. دیکھ لیجئے اصحاب رسول اللہ کے ولی, اللہ کی قسم انہیں اللہ کا دشمن کہا جا رہا ہے. یہ حالات آ گئے. اور یہ کام کیا کس نے؟ اہل شرک. کیونکہ یہ کام دلیری سے کر ہی اہل شرک سکتا ہے. اہل توحید تو کر ہی نہیں سکتا, اہل سنت تو یہ کر ہی نہیں سکتا, اس کی تو ہمت ہی نہیں. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب, کیا غالب عطا کرنے والے تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں ان کے پاس؟ ام لہم ملک السماوات والارض, یا ان کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہت ہے, اختیار ہے. وما بینہما, اور جو کچھ اس میں ہے اختیار ہے ان کے پاس. فلیرتقوا فی الاسباب, تو چاہیے کہ وہ پھر چڑھ جائے, اسباب کو استعمال کر کے سیڑھیاں لگائیں اور چڑھ جائے آسمان پر, اور اپنی مرضی سے جس کے بارے میں فیصلے کرتے پھرے, کس کو اللہ کا رسول ہونا ہے, کس کو اللہ کا ولی ہونا ہے, کس کی مشکل کشائی ہونی ہے, کس کی حاجت روائی ہونی ہے, کس چڑھ جائے. ہے کسی کے پاس اختیار؟ اللہ کی قسم نہیں ہے. نہ کسی نبی کے پاس ہے, نہ کسی ولی کے پاس ہے, نہ کسی انسان کے پاس ہے, نہ کسی جن پتھر فرشتے کسی کے پاس ایک ذرے بھر کا بھی اختیار نہیں ہے. ام لہم ملک السماوات والارض, نہیں ہے کیا ان کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین, وما بینہما, جو اس کے درمیان ہے, اختیار ہے, بادشاہت ہے, حکومت ہے؟ نہیں ہے جی, بالکل نہیں ہے. اگر ہے تو پھر چڑھ جاؤ, جاؤ کرو فیصلے کہ سارے عذاب ان کے لیے جن کو تم نے گستاخ ڈکلیئر کر دیا ہے, جن کو تم نے کہا کہ یہ منکر ہے. استغفر اللہ. جند ما ہنالک محضور من الاحزاب, لشکر ہے یہ ایسا لشکر ہے
ہارے ہوئے گروہ کا، یہ شکست خوردہ گروہ کا لشکر ہے، جھنڈ ہے، بڑا جھنڈ دکھائی دیتا ہے، بڑی افراد دکھائی دیتے ہیں، بڑی تعداد دکھائی دیتی ہے، بڑا مال و دولت عہدے مرتبے دکھائی دیتے ہیں، آسمان کا رب کہتا ہے یہ ہارا ہوا لشکر ہے۔ یہ جھنڈ جو آپ کو دکھائی دیتا ہے، یہ جو سپاہ اور یہ جتھے جو آپ کو دکھائی دیتے ہیں نا، یہ جو افراد کے تم دھڑے کے دھڑے دیکھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے چند لوگ ہیں، ہمارا ان سے کیا ڈر جاؤ گے؟ اور یہ ہارا ہوا لشکر ہے، تمہیں اللہ دلیر کر رہا ہے، تمہیں اللہ آئے ہے، تم بزدل بن رہے ہو، تم ڈرتے ہو، اس قوم میں یہ بڑا ڈاٹا ہے، بڑا سخت ہے اور بڑا یہ ہے، یہ باتیں تم نے زبانوں سے اب نکال لی ہیں، تمہیں شرم اور حیا نہیں آئے گی؟ آسمان کا رب کہتا ہے جندم ما هنالک مهزوم من الاحزاب، اور یہ جند ہے ہارے ہوئے لشکروں میں، شکست خوردہ ہے، یہ شکست خوردہ احزاب میں سے ایک لشکر ہے، کیونکہ شکست کس نے دینی ہے؟ اللہ آگے بتائے گا۔ لوگوں نے جٹلایا نوح کو، قوم نوح نے عاد نے جٹلایا، فرعونیوں نے جٹلایا، قوم لوط نے، اصحاب الایکہ نے، یہ سارے کے سارے کیا ہوئے؟ شکست خوردہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ شکست دینے والا ان کو کون تھا؟ اللہ یا کوئی انسان تھا، کوئی رسول تھا؟ آئے گا، یہ بات آگے آئے گی۔ فرمایا یہ اسی طرح ہارے ہوئے لشکروں میں سے ہے، ہم پکڑ لیں گے اور تم کھڑے رہنا، تم میں تزلزل پیدا نہ ہو۔ وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اور تم نے ان سے نہیں ڈرنا، ہم سے ڈرنا ہے، یہ اللہ کہتا ہے، اور ہم ان سے ڈرے نہیں۔ تعداد زیادہ کیسے کہ حکمت ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے، کچھ اس طرح ہوتا ہے، کچھ اس طرح ہوتا ہے، کچھ وہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی بزدلی اپنے گلے سے لگائے رکھو، کسی کے متھے کیوں مڑتے ہو؟ اس لیے میرے بھائیو دلیر ہو جاؤ اور اس آواز کے خلاف کھڑے ہو، اللہ کا واسطہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ تمہاری کمزوری نے ہمیں کمزور کر دیا ہے، پسے کشت کر دیا ہے، ہم پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے تھے اسی تیزی سے ہم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، یا جام ہو کے رہ جائیں۔ کیوں بھائی؟ کس بنیاد پر؟ اس لیے اس آواز اور اس صدا کو دفن کر دو، یہ سخت ہے، یہ سخت ہے، اس صدا کو دفن کرو۔ یہ حوصلے ہر کسی کو اللہ عطا کرتا نہیں، جس کو کیے ہیں پھر کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو فرمایا جند ما هنالک مهزوم من الاحزاب، یہ ہارا ہوا لشکر ہے مشرکین کا، یہ بدعتیوں کے ہارے ہوئے لشکر ہیں، یہ شکست خوردہ لشکر ہیں، اور اب ہم شکست خوردہ سے ڈر جائیں، کس بنیاد سے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر